بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مدینہ کی گلیوں میں ایک ہلکی سی خوشبو پھیلی ہوئی ہے، ایسی خوشبو جو دل کو سکون دیتی ہے۔ لوگ بتاتے ہیں کہ یہ اس گھر سے آتی ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رہتے ہیں، اور اس گھر میں ایک ہستی ہے جو نہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی ہے بلکہ امت کی بیٹی ہے، حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ مکہ کی تپتی دھوپ میں ایک ننھی کلی، سن 605 عیسوی، مکہ مکرمہ کی گلیاں، خانہ کعبہ کی پرانی دیواروں پر سورج کی روشنی پڑ رہی ہے۔ ابو طالب کے گھر میں خوشی کا سماں ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گود میں ایک ننھی سی بچی مسکرا رہی ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرماتی ہیں، دیکھیے اس کی آنکھیں بالکل آپ کی طرح ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا کے جواب دیتے ہیں، یہ میری بیٹی ہے، میری فاطمہ۔ ہجرت کا سفر اور جدائی کا زخم۔ سال گزرتے ہیں، ظلم بڑھتا ہے، آخرکار ہجرت کا وقت آتا ہے، مدینہ کی طرف رخت سفر باندھنے کا لمحہ آتا ہے، تو فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے بابا کو مکہ چھوڑتے دیکھتی ہیں۔ آنکھوں میں آنسو، لیکن دل میں ایمان کا چراغ روشن ہے۔ مدینہ پہنچ کر فاطمہ دیکھتی ہیں کہ شہر محبت سے گلے لگا رہا ہے، یہاں اسلام کی خوشبو ہے، اور اس طرح ایک نئی زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا پیغام نکاح۔ ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آتے ہیں، چہرے پر حیا اور دل میں دعا، اور فرماتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں فاطمہ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکراتے ہیں اور فرماتے ہیں، علی، تم دنیا کے اعتبار سے کچھ نہیں رکھتے، مگر تمہارے پاس ایمان ہے، شجاعت ہے، اور تم میرا حصہ ہو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اجازت لی جاتی ہے اور نکاح ہو جاتا ہے۔ جہیز میں صرف ایک چادر، ایک تکیہ، چند برتن، ولیمے میں ایک بکری کا گوشت، مگر اس سادگی میں وہ برکت ہے جو آج بھی دلوں کو روشن کرتی ہے۔ محبت اور غربت کا سفر۔ شادی کے بعد کا گھر۔ کبھی دن بھر پانی بھرنے میں گزر جاتا، کبھی چکی پیسنے میں ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، فاطمہ، تم تھک جاتی ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خادمہ مانگ لو۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتی ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، بیٹی، میں تمہیں خادمہ سے بہتر چیز نہ بتاؤں؟ پھر ان کو تسبیح فاطمہ سکھاتے ہیں، 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، اور 34 بار اللہ اکبر۔ ماں کا کردار۔ حسن و حسین کی تربیت۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت حسن اور حضرت امام حسین کی والدہ بنتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کاندھوں پر بٹھاتے، چومتے اور فرماتے، یہ دونوں جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بچوں کو نہ صرف کھلانے پلانے کا حق دیتی، بلکہ ایمان، قربانی اور عزت نفس کی تربیت بھی کرتیں۔ ان کی گود میں وہ نسل پروان چڑھی جو کربلا میں حق کے لیے جان دینے سے بھی پیچھے نہ ہٹی۔ آخری ملاقات، باپ بیٹی کا لمحہ۔ پھر وہ دن آیا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیماری بڑھ گئی۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو قریب بلایا، کان میں کچھ کہا، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا رونا شروع ہو گئیں۔ پھر دوبارہ پاس بلایا اور کچھ کہا، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا مسکرا دی۔ بعد میں لوگوں کے پوچھنے پہ بتایا کہ پہلے ابا جان نے کہا کہ وہ اس بیماری میں وفات پا جائیں گے، اس لیے رو دی۔ پھر کہا کہ تم اہل بیت میں سب سے پہلے مجھ سے آ ملو گی، اس لیے میں مسکرا دی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال۔
چند ماہ بعد 29 سال کی عمر میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وقت آ گیا۔ انہوں نے وصیت کی مجھے رات میں دفنایا جائے تاکہ کوئی نامحرم میرا جنازہ نہ دیکھ سکے۔ رات کا وقت چند قریبی لوگ خاموشی سے جنت البقیع میں دفن کر دیا گیا۔ مدینہ کی فضا میں ایک سکوت چھا گیا، گویا حیا نے خود پردہ کر لیا ہو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ بیٹی ہو تو باپ کا سہارا بنو، بیوی ہو تو محبت اور صبر سے گھر سنبھالو، ماں ہو تو دین کے سپاہی تیار کرو، اور بندی ہو تو دنیا سے زہد اور آخرت کی تیاری کرو۔ یہ کہانی ختم نہیں ہوتی، کیونکہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا کردار آج بھی ہر مسلمان عورت اور مرد کے دل میں روشنی کا مینار ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔